السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ عرض کرنا ہے آپ لوگوں سے موروثی بیماریوں کے بارے میں پردے کی۔ موروثی بیماریاں ان بیماریوں کو کہتے ہیں جو والدین کی طرف سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، اور والدین کو ان کے والدین کی طرف سے جب بھی ایک شخص اور ان کی بیگم کی شادی ہوتی ہے تو دونوں کے پاس ڈی این اے ہوتا ہے، وہ ڈی این اے دونوں کا مکس ہو کے بچوں میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی بچے ہوتے ہیں، گورے ماں باپ ہوتے ہیں گورے بچے ہوتے ہیں، لمبے ماں باپ ہوتے ہیں لمبے بچے ہوتے ہیں، اور کم ایسا ہوتا ہے کہ کالے ماں باپ کا بالکل گورا بچہ ہو، اور اکثر اوقات سوچا یہ جاتا ہے انہوں نے کہیں سے چرایا ہوگا۔ بہرحال تو بہت ساری بیماریاں بچوں کے اندر ان کے والدین کی طرف سے اور والدین کو ان کے والدین کی طرف سے، اور اسی طرح جب تک وہ جینیٹک ٹری چلتا ہے وہ کنوے ہوتی رہتی ہے بچوں میں۔ اس طرح اس کو موروثی یا وراثتی بیماریاں کہتے ہیں۔ جس طرح وراثت جاتی ہے والدین سے بچوں میں، اس لیے وراثت میں جو ہمارے جینز ہوتے ہیں، پہننے والی جینز نہیں، ہمارا جو ڈی این اے ہے وہ ڈی این اے میں انفارمیشن ہوتی ہے، وہ انفارمیشن کے جو چھوٹے چھوٹے بلاکس ہیں ان کو جینز کہتے ہیں۔ یہ جینز جو ہیں اس میں انفارمیشن ہوتی ہے ہماری پوری باڈی کے اسٹرکچر کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امیزنگ نظام ہے۔ اب وہ پتہ ہے ہمارے ہر سیل میں، اور ہمارے پاس بلینز کے سیلز ہوتے ہیں، اتنا ڈی این اے ہوتا ہے کہ اگر اس کو لمبا کر کے پورا اسٹریچ کیا جائے تو وہ 6 فٹ کا ہوتا ہے، یعنی ہمارے پاکستانی قد سے تو اونچے ہوتا ہے۔ یہ ایک سیل کا ڈی این اے، اور ہمارے تمام سیلز کا ڈی این اے اگر جمع کر کے اس کو آپس میں جوڑ دیا جائے تو آپ کو پتہ ہے اس کی لینتھ ایک انسان کی کتنی بنتی ہے؟ اس کی لمبائی اتنی بنتی ہے جتنے ہمارے سولر سسٹم کی لمبائی ہے۔ سولر سسٹم نظام شمسی کو کہتے ہیں۔ نظام شمسی کا جو ڈائیمیٹر ہے پتہ نہیں کتنے بلینز آف مائلز کا ہے، اس کا ایک انسان کا ڈی این اے اتنا ہوتا ہے، اتنی انفارمیشن رکھتا ہے کہ وہ آپ ایک ڈائیمیٹر اس کو ایک طرف سے جا کے واپس آ سکتے ہیں، اتنا زیادہ لمبا۔ خیر یہ ایک انسان کی انفارمیشن ہے، کیونکہ کمپیوٹر میں بھی نہیں ہو سکتی اتنی انفارمیشن جتنے ایک انسان کے سیلز میں انفارمیشن ہے۔ یہ وہ انفارمیشن ہے جس سے ہماری شکل، ہمارے بالوں کا رنگ، ہمارے آنکھوں کا رنگ، ہمارے ہر باڈی کا اسٹرکچر، ہماری تمام بیماریاں، ہمارے تمام سسٹم، ان سب کی انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے ہر سیل میں رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ کی قدرت تو بہت عظیم ہے۔ تو بہت ساری بیماریاں انہی جو ڈی این اے کے اور جو جینز ہوتے ہیں ان کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوتی ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام تو پرفیکٹ تھے، ان کو تو کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے سیلز ہیں ان کے اندر جو ڈی این اے ہے وہ مختلف چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے۔ ان میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس سے اس میں خرابیاں آتی ہیں وہ ہے ریڈیشن۔ اب ریڈیشن سولر ریڈیشن بھی ہو سکتی ہے، ایٹامک ریڈیشن بھی ہو سکتی ہے، ریڈیشن کی مختلف فارمز ہیں۔ اور آج کل جو سب سے خطرناک ریڈیشن جو ہم ہر ایک اپنے ساتھ لے کے پھر رہا ہے وہ ہے یہ جو بیماری ہے نا جس کو موبائل فون کہتے ہیں، اسپیشلی جو اسمارٹ ہے، وہ اسمارٹ نہیں ہے، وہ بہت بڑا خطرناک چیز ہے۔ اس کے ذریعے بھی ہمارے سیلز میں جینیٹک ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی دوائیں ہیں انوائرمنٹ میں، جو پولوشن جو ہے انوائرمنٹ کا، دوائیں یا کیمیکلس صحیح ورڈ ہے، کیمیکلس کے ذریعے بھی کیمیکل پولوشن سے بھی ہمارا ڈی این اے متاثر ہوتا ہے، اور اس میں جو پہلے خرابی نہیں تھی وہ آ جاتی ہے۔ تو وراثتی بیماریاں ساری کی ساری تو حضرت آدم سے چل کے نہیں آ رہی، بیچ میں کسی انسان کو کسی وجہ سے ڈیفیکٹ ہو گیا۔ اور ایک اور چیز ہے، یہ جو ڈی این اے ہے یہ کاپی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا فوٹو کاپیوں کے پاس جاتے ہیں، اگر کاپی مشین اچھی نہیں تو اوریجنل اچھی ہوتی، کاپی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کبھی کبھی کاپی کرتے وقت کچھ ڈیفیکٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف وجہ ہیں جس سے ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ڈیفیکٹ آ گیا ڈی این اے کے جینز میں تو وہ ڈیفیکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے والدین سے بچوں میں، اس کو موروثی بیماریاں کہتے ہیں۔ کچھ بیماریاں خصوصی طور پہ موروثی ہوتی ہیں جو ہم اپنے دیکھتے رہتے ہیں کہ ڈائبٹیز موروثی بیماریوں میں سے ہے، بلڈ پریشر موروثی بیماریوں میں سے، آنکھوں کی بیماریوں میں سے بہت ساری بیماریاں موروثی بیماریاں ہوتی ہیں۔ موتیا موروثی بیماری نہیں ہے۔ موتیا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں میرے ابا ہم کہتے ہیں موتیا کہ ہاں میرے ابا کو بھی موتیا تھا، ابا کے بھی بال سفید ہوں گے، ابا کے عمر کے ساتھ بال سفید ہوں گے۔ تو موتیا کچھ موتیوں کی قسمیں موروثی ضرور ہوتی ہیں، لیکن وہ بہت جلدی بچوں میں ہوتی ہیں۔ عام طور پہ جو ایج کے ساتھ موتیا ہوتا ہے موروثی بیماری ہے۔ تو لیکن گلوکوما موروثی بیماری ہے، گلوکوما کالا پانی موروثی بیماری ہے۔ جس وجہ سے میں یہ کلپ آپ ابھی ریکارڈ کرا رہا ہوں وہ ہے خصوصی بیماری جو بہت کامن ہے ہمارے ملک میں، وہ ہے پردے کی بیماری جس کو انگلش میں ریٹینائٹس پگمنٹوزا کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا ایک عجیب سا نام ہے شب خوری۔ شب تو میری سمجھ میں آتا ہے رات، کیونکہ ان لوگوں کو رات کو نظر نہیں آ رہا، لیکن خوری کا عام طور پر مطلب کھانا ہوتا ہے۔ تو اب یہ لوگ رات کو کھانا تو نہیں کھاتے، رات کو تو ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ بہرحال
خیر ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور مطلب ہوتا ہو، لیکن اس کو ان لوگوں کو شب خورے کہتے ہیں بیچارے، وہ رات کو بیٹھے رہتے ہیں اپنے گھروں میں، ان کو رات کو نظر نہیں آتا، دن میں بھی مشکل ہوتی ہے لیکن رات کو نظر نہیں آتا۔ یہ پردے کی بیماری ہے جس کی وجہ سے پردے کے سینس کمزور ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جینیٹک ٹرانسفر یعنی موروثیت میں سب سے بڑی وجہ ہے خاندانوں کے اندر شادیاں ہونا، جو ہمارے بہت سے علاقوں میں خصوصاً گاؤں میں اور خصوصاً کچھ برادریوں میں، وہ برادری بنتی اس لیے کہ وہ شادیاں آپس میں کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ بیماریاں کچھ ایسے خاندانوں میں خصوصی طور پہ پائی جاتی ہیں، نہیں خصوصی طور پہ پائی جاتی ہیں جو کہ آپس میں شادی کرتے ہیں، کزنس میں، جہاں شادیاں کزنس میں ہوتی ہیں وہاں پہ بیماری بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہم عام طور پہ انڈیا سندھ کے مریضوں میں اور بلوچستان کے مریضوں میں بہت دیتے ہیں۔ ریٹینائٹس پیگمنٹوزا کا مریض شروع میں بچے میں پرابلم ہوتی ہے، رات کو نظر نہیں آتا، پھر یہ بڑھتے بڑھتے دن میں بھی پرابلم پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک اس کے علاج کا سوال ہے، اب تک جو چیز ہونے لگی ہے پچھلے کچھ ڈیکیڈز میں، اردو میں دہائیوں سے، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ خصوصی نیوٹرینٹس ہیں، وہ خصوصی نیوٹرینٹس دیے جاتے ہیں، تو ان خصوصی نیوٹرینٹس سے اس بیماری کی پروگریس سلو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بیماری جس کو بھی ہوتی ہے وہ سارے کے سارے الحمدللہ بلائنڈ نہیں ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک 80 سال کے صاحب آتے ہیں خود چل کے کلینک پہ، جو اپنے آپ کو دکھانے آتے ہیں، ان کو ریٹینائٹس پیگمنٹوزا ہے اور ان کے خاندان میں بھی ہے، تو وہ بلائنڈ نہیں ہوئے۔ اکثر ڈاکٹر حضرات ان مریضوں کو کہتے ہیں، والدین جاتے ہیں بچوں کو لے کے، کہتے ہیں بچہ بلائنڈ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے بھائی، ایسی بات کہنی بھی نہیں چاہیے، بری باتیں منہ سے نکالنی بھی نہیں چاہیے، وہ بلائنڈ نہیں ہوتے۔ یقیناً رات میں دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے، یقیناً دن میں بھی دیکھنے میں مشکل ہو سکتی ہے، لیکن بلائنڈنس ہر ریٹینائٹس پیگمنٹوزا کے پیشنٹ کو نہیں ہوتی۔ اور جیسے میں نے کہا، جو خصوصی دوائیں ان کو دی جاتی ہیں، ان خصوصی دواؤں کو کھانے سے اس بیماری کی پروگریس سلو بھی ہو سکتی ہے اور رک بھی سکتی ہے۔ اب جو سب سے اچھی خبر ہے وہ اس سال کی یہ ہے کہ جین تھراپی جسے کہتے ہیں، وہ جین تھراپی اس بیماری کی ایک پرٹیکولر فارم کے لیے اویلیبل ہو گئی ہے۔ وہ پرٹیکولر فارم ہے، وہ جینیٹک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو RP65 جین کہتے ہیں۔ RP65 جین کے لیے ایک دوا ہے لکسٹرنا کے نام سے، وہ آ گئی ہے۔ اچھا، اس کے لیے جینیٹک ٹیسٹنگ کی ضروری ہے، وہ جینیٹک ٹیسٹنگ فی الحال پاکستان میں نہیں ہو رہی، تو یقیناً وقت کے ساتھ جینیٹک ٹیسٹنگ آ جائے گی پاکستان میں، تو ایسے مریضوں کو صرف وہ ایک پرٹیکولر فارم کی بہت ساری ہزاروں فارمز ہیں جینیٹک RP کی، تو ریٹینائٹس پیگمنٹوزا، تو اس کو ریٹینائٹس پیگمنٹوزا 65 جو جین ہے اس کا علاج بہرحال اویلیبل ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ تو پہلا قدم ہے۔ اگر یہ 2 سال سے پچھلے یہ ساری ریسرچ کرونا پہ فوکس نہیں ہو گئی ہوتی تو بہت ساری ریسرچ جو چل رہی تھی آنکھوں کی بیماریوں کی اور باقی بیماریوں میں، ان میں پتہ نہیں کتنی کچھ ہو جاتا۔ تو آپ کو پتہ ہے سارے لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انسانیت کو بچانے کے لیے سرگرم عمل ہے، اور وہ ویکسین پہ ویکسین دریافت ہو رہی ہے۔ ویسے میرا اپنا خیال ہے تھوڑے دن میں ایکس مین آپ دیکھتے لگیں گے، چاہے وہ ویکسین کی وجہ سے ہو یا ڈائریکٹ کرونا کی وجہ سے ہو، انسانوں کی دمیں نکلنی شروع ہو جائیں گی، سینگ نکلنے شروع ہو جائیں گے، کسی کے ہاتھ میں سے بجلی نکلے گی، کسی کے ہاتھ میں سے آگ نکلے گی، دیکھیے گا یہ ہوگا انشاءاللہ ان قریب۔ بہت سارے لوگوں کے منہ میں سے آگ تو نکلتی ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں، صرف مرچیں کھانے کے بعد نہیں نکلتی لیکن ان کی باتوں سے نکلتی۔ خیر بہرحال یہ بتانا تھا ضروری چیزیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی موروثی بیماریاں ہیں، بہت سی موروثی بیماریاں پردے کی بھی اور بہت ساری ہوتی ہیں، اسی طرح کارنیا کی بھی موروثی بیماریاں ہوتی ہیں، اور عام بیماریوں میں گلوکوما تو ہے ہی فار ایگزامپل۔ چلیں، شکریہ۔